الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ہماری ہر محفل کا نچوڑ، ہماری توجہ کا حاصل قرآن کریم کی تلاوت، اس کے فہم و تفہیم کا سلسلہ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے، اور بالخصوص اس ماہ مبارک کی جن گھڑیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس میں سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ کر عبادت رات دن۔ کیا سبق ہے؟ کر عبادت رات دن، مومن خدا کی ذوق سے۔ سستی چھوڑ، غفلت چھوڑ، جہالت چھوڑ، اور رب کی محبت اور علم کا دامن تھام کر اس پاک اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو جا کہ کر عبادت رات دن مومن خدا کی ذوق سے، کیونکہ شوکتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام۔ ہر روز ریپیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یاد دہانی ہوتی رہے، ہم ارد گرد محسوس کریں، دیکھیں، اپنے اوپر انوار و تجلیات نازل ہوتے محسوس کریں، اور ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ ماہ رمضان ہے، یہ سب کچھ اس کی برکت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو کر عبادت رات دن، مومن خدا کی ذوق سے، شوکتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام، اور ہو مبارک روزہ دارو، کہے نا خیر مبارک، ہو مبارک روزہ دارو جس کے تھے مشتاق آپ، جس کے شوق میں آپ پچھلے 7 دن بیٹھ بیٹھ کے، پڑھ کے، سیکھ کے، سن کے محبتیں بڑھ رہی تھی، شوق ڈیولپ ہو رہا تھا۔ ہو مبارک روزہ دارو جس کے تھے مشتاق آپ، رحمتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام۔ اور روزہ داروں کے لیے جو ہے نوید مغفرت، روزہ داروں کے لیے جو ہے نوید مغفرت، برکتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام۔ اور جو خوشی، جو سعادت اس ماہ مبارک میں ہمیں خاص الخاص نصیب ہو رہی ہے، وہ کیا ہے کہ جس میں قرآن مبین اللہ نے نازل کیا، جس میں قرآن مبین اللہ نے نازل کیا، عظمتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام۔ روزہ داروں کے لیے ہے مژدہ راحت فضا، اسی لیے آپ کو سارا مہینہ روح افزا بھی پینے کو مل جاتا ہے نا، تو یہ راحتیں بخشنے والا مہینہ ہے۔ اور روزہ داروں کے لیے ہے مژدہ راحت فضا، عزتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام۔ پڑھ رہے ہیں ہر طرف، پڑھ رہے ہیں ہر طرف قرآن قاری شوق سے، پڑھ رہے ہیں ہر طرف قرآن قاری شوق سے، الفتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام۔ تو ان لمحات سے اے مومن فائدہ حاصل کر لے، اپنی جھولیاں بھر لے، اور کیا کر؟ توبہ کر۔ کیا کر؟ کیا کر؟ توبہ کر عصیاں سے۔ عصیاں کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو۔ توبہ کر عصیاں سے، ہو مصروف تسبیح و درود،
توبہ کر عصیاں سے، ہو مصروف تسبیح و درود، دولتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام، الفتوں والا، عزتوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا اور شوکتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام۔ ہم نغمہ قرآنی ہر شخص کو ہم اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم.
جی، آج کا ہمارا سبق جو شروع ہو رہا ہے یہ کون سا رکوع ہوگا؟ رکوع نمبر دیکھنا سیکھیے۔ آج ہمارا کون سا رکوع شروع ہوا ہے؟ کون سا؟ چھٹا؟ یہ چھٹا نہیں شروع ہوا، میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ جو نمبر آپ کو نظر آتا ہے نا اس نمبر پہ اس نمبر کا رکوع ختم ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہم پہلا رکوع پڑھ کے جب آتے ہیں نا تو اس کے آخر پہ لکھا ہوتا ہے رکوع نمبر 1۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلا رکوع ختم ہو گیا۔ آج ابھی جو آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے ادھر لکھا ہوا ہے رکوع نمبر 6۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ رکوع نمبر 6 ختم ہو گیا، یعنی مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اور ابھی ہم نے کون سا رکوع شروع کیا؟ 7واں۔ اب یاد رہے گا رکوع کا نشان عین ہوتا ہے اور عین کے نیچے جو ہندسہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نمبر کا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہمارا رکوع شروع ہوا ہے 7۔ ہم نے تلاوت کی ہے رکوع نمبر 7 کی، 8 کی اور 9 کی۔ تو مضمون کیا شروع ہو رہا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وَلَقَدْ اور بے شک یقیناً، اخذ لیا، اللہ نے، میثاق کا معنی ہوتا ہے پکا عہد، پکا عہد جس پہ دستخط ہوں، حلف ہو، مہر لگی ہو اور بدلنے کا کوئی چانس، کوئی گنجائش نہ ہو۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کی تو پہچان ہو چکی ہے آپ کو، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ مشہور بنی اسرائیل کا نام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور مراد اس سے لی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ لیکن یہ اس کے بعد تک بھی، نبی علیہ السلام کے زمانے تک بھی یہ لوگ رہے اور پیچھے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلے۔ وَبَعَثْنَا اور ہم نے قائم کیے یا بھیجے، منہم ان میں، اثنئی عشرہ۔ اثنئی عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 2 اور 10۔ 2 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ جب بچے گنتی سیکھتے ہیں تو جوڑ سے سیکھتے ہیں نا، 10 سے 11، 10 2 12 سیکھتے ہیں نا۔ ہاں، تو یہ عربی میں بھی 2 اور 10 یعنی 12۔ اور قائم کیے ہم نے ان میں سے 12 نقیباً کا مطلب سردار۔ یہ آپ کو بات یاد ہوگی، ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر کے اوپر مارا تھا عصا تو کتنے چشمے بہہ پڑے تھے؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکلے تھے، کیونکہ ان کے قوم کے سردار اور قبیلے 12 تھے۔ یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے دوبارہ۔ وَقَالَ اللَّهُ اور فرمایا اللہ نے، إِنِّي مَعَكُمْ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لَإِن یقیناً اگر، أَقَمْتُمْ تم قائم کرتے رہے، الصلاۃ نماز۔ کیا سمجھ آئی؟ کہ جو لوگ نماز قائم کرتے رہتے ہیں اور اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ وَآتَيْتُمْ اور تم ادا کرتے رہے، الزَّکَاةَ زکوٰۃ، وَآمَنْتُمْ اور تم ایمان پر قائم رہے یا ایمان لائے، برسولی میرے رسولوں پر، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور بوجہ تعظیم تم ان کی مدد کرتے رہے۔ یعنی مدد، نبی کی کے ساتھ تعظیم کا لفظ لکھنے کا یہ مطلب ہے کہ نبی ہماری مدد کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ عقیدے کی بات ہے نا، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی ہماری مدد کا محتاج نہیں ہوتا، اور یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے اس معاملے میں کہ ہم جب مدد کرتے ہیں کسی کی تو ہر ایک کی مدد اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمارا محتاج ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ آپ کے سامنے آپ کی بوڑھی والدہ یا بوڑھے والد کوئی وزن والی چیز اٹھا کے لا رہے ہوں، یا آپ کے استاد نے کوئی چیز اٹھا رکھی ہو، تو آپ آگے بڑھ کر پیشکش کر دیتے ہیں کہ خدمت کا موقع مجھے دیجیے، یا آگے بڑھ کے آپ چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی مدد کے وہ محتاج ہیں اس لیے؟
یہاں کون سا جذبہ کار فرما ہوتا ہے؟ ادب، احترام، تعظیم ان کی، کہ آپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے والد بوجھ اٹھا کے سر پہ چلیں، میرے ہوتے ہوئے میرے استاد نے وزن اٹھایا ہوا ہو، تو آپ کو یہ گلٹی فیل ہوتا ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خدمت پیش کر کے وہ وزن خود اٹھا لیں۔ تو یہ مدد کس لیے؟ ان کی عزت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بھی یہی کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ اور تم نبیوں کی یعنی رسولوں کی مدد کرتے رہے، کس وجہ سے؟ ان کی عزت کی وجہ سے، ویسے ہی عزت جیسے استاد کی عزت ہے، مرشد کی عزت ہے، ماں باپ کی عزت ہے۔ اور وَأَقْرَضْتُمْ، تم نے قرض دیا اللہ کو، قرضًا حسنا، قرض حسنا۔ قرض حسنا کا مطلب ہوتا ہے بہترین قرض، اور بہترین چیز کون سی ہوتی ہے؟ جس کے بدلے میں آپ کو فائدہ مل رہا ہو، نفع مل رہا ہو۔ تو قرض حسنا کیا ہے؟ یہ ابھی جو میں نے ساری لسٹیں آپ کو سنائی ہیں نا، یہ قرض حسنا کی ہیں۔ ہاں، ہم جو اللہ کو دیتے ہیں نا، کسی بھی مد میں دیتے ہیں، بے شک وہ زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ فطرانہ ہی کیوں نہ ہو، ہم جب کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کو دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے پاس ہمارا قرض حسنہ ہے۔ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین۔ بہترین قرض وہ ہے جس کے پیچھے تنگی نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے، اور دوسرے کو ہرٹ کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے، بلکہ وہ قرض تو آپ نے دیا تو دینے والے نے، لینے والے نے واپس کرتے ہوئے آپ پہ احسانات کی بارش کر دی۔ وہ صرف قرض ہی نہیں واپس کیا، بلکہ شکریہ کے 7 پہاڑ بھی چلا دیے۔ تو ہم نے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو تمہاری طرف سے میرے لیے آتا ہے وہ میرے اوپر قرض ہے، اور قرض بھی قرض حسنہ ہے، میں اس کو اتنے شاندار، اتنے بہترین طریقے سے لوٹاؤں گا کہ تم اتنا سا دو گے تو میں پہاڑ بنا کے تمہیں واپس کروں گا۔ رکھوں گا نہیں، واپس کروں گا، لیکن اس طرح بھی نہیں کروں گا جیسے تم نے مجھے دیا تھا، میں اس کے پہاڑ بنا کے تمہیں واپس کروں گا۔ اس لیے کہا کہ قرض حسنہ۔ لہٰذا ہماری عبادتوں میں، ہماری نیکیوں میں اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزیں یہاں ذکر ہوئیں، ذرا توجہ فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شرط کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑنی۔ شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہیں کرنی۔ شرط کیا ہے؟ میرے رسولوں پہ پکا ایمان رکھنا ہے۔ شرط کیا ہے؟ ان کی تعظیم کرنی ہے اور ان کی مدد کرنی ہے تعظیم کی وجہ سے۔ اور کیا شرط ہے؟ کہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہنا ہے۔ تو ان سب کے بدلے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ، تو ضرور یقیناً میں دور کر دوں گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ۔ یہ سارے کام کرنے کے پابند ہو جاؤ، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ اور جب گناہ مٹا دیے جائیں گے تو اگلا کام کیا ہوگا؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا، جنات، ان باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں۔ اب دیکھیے یکسر سٹیٹس بدل گیا، اللہ نے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا کہ نہیں؟ فمن کفر، اور اس کے اگینسٹ، اس کے متبادل میں، اس کے خلاف میں جو کوئی کفر کرے، بعد ذالک، یہ سب کچھ سننے کے بعد، سب کچھ جاننے کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل، تو بے شک وہ بہکا، یعنی گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ فبما، تو بوجہ، نقضہم، ان کے توڑ دینے کے، میثاقہم، اپنے عہد۔ پیچھے ذکر ہوا نا کہ اللہ نے پکا عہد لیا، تو اتنا پکا عہد ہونے اور اتنے انعامات کا اعلان ہونے، اتنے پیکیجز متعارف کروانے کے بعد بھی جو بدبخت
اس عہد کو توڑ دے گا، اور جیسا کہ بنی اسرائیل نے توڑے تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی، وجعلنا، اور کر دیا ہم نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت کر دیا، سخت، یعنی یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، کسی کا دل سخت ہو جانا نا، یہ ذرا غور سے بات سنیے، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو خود ہی بڑے سیانے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، لیکن جب دل صاف پاک مطہر ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر رقت ہوتی ہے، تو چھوٹی سی بات بھی نہ محبت کی برداشت ہوتی ہے، نہ جدائی کی برداشت ہوتی ہے، نہ اللہ کی رحمت کی برداشت ہوتی ہے، اپنے اوپر بندے کو یقین نہیں آتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نرم دلوں کی پہچان ہے۔ اور سخت دلوں کی پہچان کیا ہے؟ جو مرضی بیان کر دو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سخت دلوں کی پہچان ہے۔ تو اس پیمانے میں ہم اپنے دل چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل کون سے ہیں، ہمارے دل سخت دلوں میں شامل ہیں یا نرم دلوں میں شامل ہیں۔ تو یحرفون الکلم، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلمات کو، عن مواضعہ، اپنی اصل جگہ سے، ونسوا، اور وہ بھلا بیٹھے، حظا، ایک بڑا حصہ، مما، اس سے، ذکروا، نصیحت کی گئی انہیں، بہی، جس کی، ولا تزالوا، اور ہمیشہ رہیں آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تطلع، مطلع، مطلع کا مطلب باخبر، علی خائنۃ، خیانت پر، منہم، ان کی، یعنی یہ لوگ ہمیشہ خیانت کریں گے، کرتے رہے ہیں، تو آپ کو ان کی خیانت کی اطلاع رہنی چاہیے۔ الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے، منہم، ان میں سے، یعنی یہ پوری جو جماعت نافرمانوں کی ہے، اس میں سے تھوڑے سے لوگ اچھائی پہ قائم رہ جائیں گے، باقی سب لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور یہ کرتے بھی ہیں، اللہ کے حکم کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کے کلمات کی جگہ بدل دیتے ہیں، یعنی جس جگہ پہ جو کام کرنے کا کہا گیا، جو حکم دیا گیا، اس کے خلاف کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فاعف عنہم، آپ انہیں معاف فرما دیجئے، وصفح، اور درگزر کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو آپ تو پہلے ہی محبوب ہیں، لہٰذا آپ کے شایان شان یہ ہیں کہ آپ ذاتی طور پہ نہ ان سے بدلہ لیں، نہ ان سے تنگ دل ہوں، اور اگر معافی مانگ لیں تو آپ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے جنہوں نے، قالوا، یہ کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کون ہے؟ عیسائی۔ نصارہ کون ہے؟ عیسائی۔ اخذنا، ہم نے لیا، میثاقہم، ان سے پکا یا پختہ وعدہ، فنسوا، سو وہ بھی بھول گئے۔ پیچھے کس کی بات تھی؟ بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہودی۔ کون ہے؟ پیچھے یہودیوں نے یہ سب کچھ کیا، اب دوسرے فرقے کی بات ہونے لگی ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے عیسائی نصارہ ہیں، نصارہ سے بھی ہم نے پکا وعدہ لیا تھا، انہوں نے بھی اس کو بھلا دیا۔ حظاً، ایک حصہ، مما، اس میں سے جو، ذکروا بہ، وہ نصیحت کیے گئے، یعنی جس کام کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا، جب وہ بھولے تو ہم نے ڈال دی، کیا ڈال دی؟ بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، عداوت۔ غور طلب بات ہے کہ لوگوں کی آپس میں پھوٹ کیسے پڑتی ہے، عداوت کیسے پڑتی ہے، دشمنیاں کیسے ہوتی ہیں؟ ان کے برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے۔ پیچھے بات کی سمجھ آئی نا آپ کو کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے احکام کو بدلا، اللہ نے اس ناراضگی اور ان کے برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، والبغضاء،
اور بغض ڈال دیے ان کے اندر، اور سب سے زیادہ فکر والی بات ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے نہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک عیسائیوں یہودیوں کے آپس میں درمیان میں عداوتیں، پھوٹ، بغض پیدا ہوئے، ایک بھی دوسرے کے ساتھ نہیں چلا اور قیامت تک چلے گا بھی نہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہوا؟ یہ کس کی سزا ملی؟ محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرنے، آپ کی بے ادبی اور آپ کی نافرمانی اور اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، وَسَوْفَ کا مطلب اور ان قریب یعنی تھوڑا ہی وقت رہ گیا، بہت جلدی کیا ہوگا؟ يُنَبِّئُهُمْ، وہ اللہ ان کو بتا دے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ اپنے برے انجام کو مانتا نہیں اور اس سے بے خبر چلتا رہتا ہے، تو ہم اسے خبردار کرنے کے لیے کہتے ہیں تھوڑا ہی وقت ہے، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور بدکاری اور برائی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں آج نہیں پتہ چل رہا، وقت آنے دو، تمہیں ہر بندہ بول کے بتائے گا۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ انہیں بتائے گا، تو جو اللہ بتائے گا وہ کیسا ہوگا؟ جب حق کھول کے بندہ سامنے رکھ دے تو بندہ منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، تو جب اللہ کھول کے رکھے گا پھر کیا حشر ہوگا، پھر کیا حال ہوگا؟ اور اللہ بتا دے گا انہیں کیا؟ بما کانوا، جو کچھ وہ تھے، یصنعون، کرتے، جو کرتوت ہوں گے سب کھول کے اللہ رکھ دے گا قیامت کے دن۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی اے کتاب والو۔ یہ اہل کتاب جب کہہ کے پکارا جاتا ہے قرآن میں تو اس سے مراد عیسائی یا یہودی، یا ایک وقت میں دونوں ہی اہل کتاب ہیں، تو ان میں سے کسی کو پکارنا ہو تو اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب۔ بغیر کسی مذہب کے تمام لوگوں کو پکارنا ہو تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اور جب آقا کے غلاموں کو پکارنا ہو تو یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اصطلاحات آپ کو یاد کروانے کے لیے ریپیٹ کروا رہی ہوں۔ قد جاءکم، بے شک تشریف لایا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا یہ رسول، یہ کہہ کے اشارہ محمد الرسول اللہ کی طرف اللہ نے فرمایا، یبین لکم، جو بیان فرماتا ہے تمہارے لیے یا تم سے، کثیرن، بہت سی چیزیں، مما، وہ، کنتم تخفون، جو تم چھپاتے تھے۔ ہم وقتاً فوقتاً یہ باتیں سنتے ہیں نا کہ یہودی توریت میں سے اللہ کے احکام چھپا دیتے تھے، ورق یا تختیاں نکال کے ان کو غائب کر دیتے تھے اور ان کی جگہ پہ اپنی مرضی کے مسئلے لکھ کے بیچ میں رکھ دیتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان، تقدیس، آپ کی سیرت، آپ کا حلیہ مبارک، ان سب چیزوں کا ذکر ان کی توریت اور انجیل میں تھا، لیکن جب وقت آیا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو یہ ان کے جو پادری، راہب اور عالم تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو چھپا کر اپنی مرضی سے بدل دیتے، اتنا بڑا ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب تو آیا اسی لیے ہے نا کہ جو تم چھپا رہے ہو وہ کھول کے تمہارے سامنے رکھ۔ تو کیا اب بھی تم نہیں مانو گے کہ یہ رسول تو جب تمہاری کتابیں آئی تھی تھا ہی نہیں، اس نے تمہاری کتابیں دیکھی نہیں، تمہارا زمانہ نہیں دیکھا، آج جو صدیوں کے بعد تمہاری چھپائی ہوئی اندر پڑی چیزوں کو بیان کر رہا ہے تو تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ یہ سچا رسول ہے؟ کسی تھرڈ پرسن کو کیا پتا کہ تم پیچھے کیا کر رہے تھے اور اب کیا کر رہے ہو، تمہارے گھروں میں کیا رکھا ہوا ہے، کیا پوشیدہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی جو اپنی کتابیں تھی توریت اور انجیل، ان میں جو چھپاتے تھے یہ نبی وہ ظاہر فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو، اور درگزر فرماتا ہے، عن کثیر، بہت سی باتوں سے، جو تم زیادتیاں کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، تو میرے نبی کو اتنا حوصلہ ملا ہوا ہے میری بارگاہ سے کہ وہ تمہاری ساری زیادتیوں کو معاف کرتا جاتا ہے، معاف کرتا جاتا ہے۔ تو سن لو، قد جاءکم، بے شک آیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور،
ایک نور، اور وہ نور کون ہے؟ وہ نور کون ہے؟ جی، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اور کتاب مبین، کتاب مبین اس نور یعنی رسول کے ساتھ آئی وہ کتاب مبین، وہ ہمارے نصیب میں اور اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہدی، یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یہ ہدایت دیتا ہے، بہی، اس کتاب کے ذریعے، اس سے رسول ہدایت دیتا ہے، اس سے اللہ، کون ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے اس کتاب سے اللہ، من اتبع، اس کو جو چلے، رضوانہ، اللہ کی مرضی پر، سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر، جو سلامتی کے راستوں پہ چلے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ سے اس کتاب کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُمْ، اور ایسے فرما بردار اور رب کی رضا پہ چلنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نکالتا ہے، کہاں سے؟ من الظلمات، ظلمتوں سے۔ ظلمت کیا ہوتی ہے؟ اندھیرا۔ ایک اندھیرا ہوتا ہے رات کا اندھیرا، ایک اندھیرا ہوتا ہے ظلم کا اندھیرا، زیادتی کا اندھیرا، صفاقی کا، نا انصافی کا اندھیرا۔ یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، جب کبھی حد سے زیادہ ظلم بڑھ جائے، زیادتی بڑھ جائے، تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آج کل تو اندھیر ہی بڑا مچا ہوا ہے، حالانکہ ہم روشنی میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ اندھیرا نہیں ہوتا جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اس ظلمت سے مراد ہوتا ہے اندھیریاں، ناانصافیاں، ظلم، بربریت۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان بربریتوں سے، ان ظلمتوں سے، ان زیادتیوں سے، ان ناانصافیوں سے اس کتاب کے ذریعے سے بندے کو نکال کر کدھر لے جاتا ہے؟ الی النور باذنہ، اپنے حکم سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نور یہاں کیا ہے؟ نور یہ والا نور نہیں ہے، یہ روشنی نہیں ہے، بلکہ اب اس ظلمت کے مقابلے میں جو نور ہے وہ انصاف ہے، وہ عدل ہے، وہ محبت ہے، وہ امن ہے، وہ سلامتی ہے، یہ سارا نور ہے، اللہ وہاں سے یہاں لے آتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کو ہدایت دیتا ہے، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ اللہ کبھی کسی کو گمراہی کی راہ کی طرف نہیں چلاتا، بلکہ سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ کون ہے؟ اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ عیسائی کیا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، ایک عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یاد ہے آپ کو؟ جی۔ تو اب یہ اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ وہ جو کافر تھے جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، رسول کا، تو انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا کہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کون ہے؟ اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہے، مریم کا بیٹا جو عیسیٰ ہے یہی اللہ ہے۔ قل، اے حبیب آپ بولیے، آپ ان کو بتائیے، آپ فرمائیے، اگر عیسیٰ اللہ ہے تو فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو کون مالک ہے اللہ سے بچانے کا؟ کچھ بھی، یعنی اللہ سے بچانے کی کسی کو طاقت ہے؟ اللہ کسی کو پکڑے تو کوئی بچا سکے؟ کسی میں اتنی پاور ہے؟ ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے، ان یہلکا، کہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح کو، و امہ، اور اس کی ماں کو بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کراس کویسچن ہے، لاجواب کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ
اگر عیسیٰ اللہ ہے نا تو اللہ کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ جس کو پکڑے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اگر اللہ ارادہ کر لے، فرض کر لو اللہ ارادہ کر لے کہ وہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کو بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے، کوئی بچا لے گا؟ اگر خود عیسیٰ کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے تو کوئی بچا لے گا؟ نہیں۔ اور ان ماں بیٹوں کے علاوہ ومن، اور ان کو بھی فی الارض جو زمین میں ہیں، جمیعا تمام کے تمام، ہر طرح کی مخلوق کو ایک لمحے میں اللہ اگر ہلاک کرنا چاہے تو کسی کے اندر طاقت ہے کہ اٹھ کے اللہ کو روک دے؟ نہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ ان سے سوال کیے گئے عیسائیوں سے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ عیسیٰ ہی ہے تو ان باتوں کے ذرا جواب دو۔ یعنی پہلی بات یہ کہ عیسیٰ کو تو جب چاہے اللہ موت دے سکتا ہے، تو اگر عیسیٰ معبود ہے، اللہ ہے، تو بتاؤ اللہ کو موت آ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر جس کو موت آ سکتی ہے وہ اللہ کیسے ہوا؟ اور عیسیٰ کو تو اللہ جب چاہے موت دے سکتا ہے، تو پھر عیسیٰ اللہ کیسے ہوا؟ کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ دوسری بات کہ عیسیٰ جو ہیں، عیسیٰ تو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، تو پھر عیسیٰ خدا کیسے ہو گئے؟ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، تمام زمین و آسمانوں کے اندر پائی جانے والی مخلوقات کو وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، اور ان سب پہ بادشاہ بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور اگر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ داخل ہو جاتا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن بندے کے اندر داخل ہو گیا، اور اسی طرح ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ جو ہے اللہ ہی عیسیٰ کے اندر ہے، اور اگر اللہ اس طرح کسی کے اندر داخل ہوتا تو پھر وہ بندہ تو نہ رہتا جس کے اندر اللہ آ جاتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو آپ کی اپنی بات یہ بتاتی ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں، قرائن اور طریقے یہ بتاتے ہیں کہ آپ اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ کو کسی نے اللہ نہیں بنایا۔ کبھی سنا آپ نے کہ کسی نے اللہ کو اللہ بنایا ہو؟ نہیں۔ اگر ایسا عقیدہ بھی دماغ کے اندر آئے گا تو ایمان جاتا رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ خود سے ہے، وہ خود رہے گا، اس کا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، وہ اکیلا ہے، خود سے ہے، خود رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ صفات ہی نہیں ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کیسے بنے؟ وہ نہیں بن سکتے۔ ان ساری باتوں کو اس آیت میں بیان کر کے ان کو جھٹلایا گیا کہ عقل کے ناخن لو، عیسیٰ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا کا رسول ہے۔ اب آتی ہے باری یہودیوں کی۔ یہودی کیا خرافات بولتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود، یہودی کہنے لگے
ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں میں سے بھی ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے، وَأَحِبَّاؤُ، اور اس کے بڑے پیارے ہیں، خود سے اپنی منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو جو پیارا ہوتا ہے، توجہ ہے، افطاری کا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ اچھا، حوصلے سے بیٹھیں اور جاگ کے بیٹھیں۔ جو پیارا ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس کو الٹا لٹکایا جاتا ہے، اس کو دور رکھا جاتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ نے کہا اے حبیب ذرا ان سے پوچھ کے مجھے بتائیے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اور پیچھے جو زمانے گزر گئے ہیں تمہارے بڑوں کو وہ عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ اگر تم اللہ کی اولاد بھی ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور تم اللہ کے بڑے محبوب اور بڑے پیارے بھی ہو، تو پھر تمہارے بڑوں کو بھی اور تمہیں بھی سخت ترین عذاب ملتے ہیں، لعنتیں برستی ہیں، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ ثابت کرو۔ اور وہ عذاب دیتا بھی کیوں ہے؟ بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر تم بڑے محبوب ہو، بڑے پیارے ہو، اور اس کی معاذ اللہ اس کے بیٹے ہو، تو باپ تو بڑا کچھ بیٹوں سے برداشت کرتا رہتا ہے، ان کو سزائیں نہیں دیتا، مار پیٹ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تمہیں اتنی سزائیں اور اتنے عذاب کیوں دیتا رہا اور دیتا ہے؟ بل انتم بشر، تم جھوٹ بکتے ہو، نہ تم بیٹے ہو، نہ تم اللہ کے پیارے ہو، بلکہ تم ایک عام آدمی ہو، ممن خلق، اس کی مخلوق میں سے، اور کچھ بھی نہیں۔ یغفرو، وہ بخشتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، ویعذب، اور عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور آخر کار جو چاہو کرتے رہو، پلٹنا وہی ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اے اہل کتاب، قد جاءکم، بے شک تشریف لائے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے یہ رسول، یبین لکم، جو بیان فرماتے ہیں تم سے، علی فترۃ، بعد مدتوں بند ہونے کے آنا، بعد مدتوں بند ہونے کے آنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول، ہمارے رسول محمد الرسول اللہ جب یہ تشریف لائے نا، اس سے پیچھے کون تھا؟ آپ سے پیچھے کون تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ باقی سارے نبیوں کے بعد نبی علیہ السلام سے پہلے کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سمجھ لیجئے، جن کو نہیں سمجھ آ رہی وہ اچھی طرح سن لیں اور یاد کر لیں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو دنیا میں نبی آئے تھے وہ کون تھے؟ سارے نبیوں میں حضور سے پہلے آخر پہ آنے والے جو نبی اور رسول ہیں وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ایک لمبی مدت رسولوں کا سلسلہ بند رہا، اور وہ تقریباً 600 سال بنتے ہیں۔ 600 سال میں پوری دنیا میں کوئی نبی، کوئی رسول نہیں تھا۔ اتنا گیپ آیا عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں۔ تو یہ بات اللہ فرما رہا ہے، یبین لکم علی فترۃ، یہ ہمارے رسول محمد عربی یہ بیان فرماتے ہیں بعد مدتوں بند ہونے کے آنا، من الرسول، رسولوں کا، ان تقولو، کہ تم یہ نہ کہو، ما جاءنا، کہ نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ ڈر سنانے والا۔ فقد جاءکم، تو بے شک تشریف لائے تمہارے پاس، بشیر،
خوشخبری دینے والے، و نذیر، اور ڈر سنانے والے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب ہمارا 7واں رکوع مکمل ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ کل قیامت میں جا کے تم یہ عذر نہ رکھو کہ یا اللہ ہم کیسے ایمان لاتے، ہم کیسے تجھے پہچانتے، ہم کیسے مومن ہوتے، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال کے بعد بھیجا کہ ان لوگوں کے اندر جائیں، اللہ کا پیغام دیں، اللہ کا کلام سنائیں، ایمان کی دعوت دیں، اور تمام پچھلے نبیوں کی تصدیق کریں تاکہ ان کے پاس کوئی حجت نہ رہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ نے فرمایا، لِقَوْمِهِ، ذرا آپ بولیں، تھوڑے سے الرٹ ہوں، آپ بولیں اس کا ترجمہ، یا قوم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولیں، آپ کے سامنے ترجمہ لکھا ہے نا، آپ کو ذرا اور زیادہ اچھی پہچان ہو۔ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کا احسان، علیکم اذ جعل فیکم، جب بنائے اس نے تم میں، کیا بنائے؟ انبیاء، بولیے بولیے ماشاءاللہ، انبیاء یعنی نبی۔ بہت سے نبی بنی اسرائیل میں آئے نا، آتے گئے آتے گئے آتے گئے، لمبا عرصہ رہا۔ وجعلکم، اور تمہیں کیا ملوکا، بادشاہ، یعنی تمہیں تمہارے خاندان میں نبوتیں بھی دیں اور تمہارے خاندان میں بادشاہتیں بھی دیں۔ وآتاکم، اور تمہیں وہ دیا، ما لم یؤتی احدن، کسی ایک کو، من العالمین، سارے جہان میں سے۔ اتنی فضیلت، اتنی برتری، اتنی شان، سب کچھ تمہیں دیا، اور اتنا کچھ لینے کے بعد، اتنا مقام اور برتری تمہاری ہونے کے بعد، جب موسیٰ نے، پیچھے والا جملہ آ جائے گا، اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ادخلوا، اے میری قوم تم سب داخل ہو، الارض المقدسۃ، بولیے، اس ارض کہتے ہیں زمین کو، اس ارض مقدس یعنی مقدس سرزمین میں تم داخل ہو، التی کتب اللہ، جو اللہ نے لکھی ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے نصیب میں اللہ نے یہ جگہ لکھ دی ہے، تم اٹھو، میرا حکم مانو، قدم بڑھاؤ، اللہ تمہارے نصیب میں کر دے گا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا، اور تم پیچھے مت پلٹنا، عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پیٹھوں پر۔ پیٹھ پہ پلٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیٹھ دے کر بھاگ جانا، پلٹ جانا۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کے حکم کے بعد پیٹھ دے کے بھاگ گئے، تو بڑا نقصان اٹھاؤ گے، بڑا خسارہ پاؤ گے۔ قالوا، یا موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس زمین میں، قوماً جبارین، زبردست قوم ہے، تو ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، حتیٰ، یہاں تک، یخرجوا منہا، ہاں یعنی خود بخود۔ آج ہمارا بھی دل کرتا ہے نا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہیں، آنکھ کھول لیں تو معجزہ ہو جائے، میدان ہمارے لیے خالی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے، آج غور کریں نا میرے اس پوائنٹ پہ، یہی وجہ ہے کہ ساری قوم آج اگر اللہ سے کوئی تعلق بنانا چاہتی ہے تو وظیفوں کے لیے، وظیفہ، اٹھنے کا وظیفہ، بیٹھنے کا وظیفہ، بات کرنے کا وظیفہ، کسی کی زبان بند کرنے کا وظیفہ، بازار میں جائیں تو سستا سودا مل جائے اس کا وظیفہ۔ لگتا ہے دین کا اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آج ہماری قوم کو وظیفے پھیلانے والوں نے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ بھائی اللہ اللہ ہے، اس کی شان ہی یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ اس لائق ہے۔ دیکھو جو حسین و جمیل ہوتا ہے وہ خود اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔
اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، لوگ مجبور نہیں کرتے، بلکہ دل اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا ہے، تو اللہ ہے، اللہ تو معبود ہے۔ اور ہماری عبدیت اس بات کے قصیدے پڑھے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو خالق مان کر اس کی عبادت کرے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرے، وہ نہ کرے، وہ 1000 سال دعا قبول نہ کرے، تو پھر کیا کرو گے؟ کسی اور معبود کی عبادت کر لو، کسی اور کو سجدے کر لو؟ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ مشروط عبادتیں نہیں ہیں، کنڈیشنز نہیں ہیں، بلکہ غیر مشروط عبادت اللہ کی ہے، اور اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں، اللہ کا کلام اس لائق ہے کہ وہ اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ تو اس کا کرم ہے، وہ چاہے تو مانگے سے بھی نہ دے، چاہے تو بغیر مانگے دے دے، آپ اس پہ شرط نہیں لگا سکتے۔ ہم نے آج سمجھ لیا کہ منت مانو تو نفل پڑھ لو، منت پوری ہوگی تو پڑھ لینا، نہ پڑھی تو اللہ تو خیر صلاح، یعنی گویا کہ ہماری ضد ہے کہ تو دے گا تو ہم تیری نماز پڑھیں گے، تو نہیں دے گا تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ کتنی جرت کی بات ہے! ہم قرآن اس لیے پڑھیں گے کہ تو ہماری منت پوری کر، ہم یاسین اس لیے پڑھیں گے، ہم آیت کریمہ اس لیے پڑھیں گے، ہم فلاں آیت اس لیے پڑھیں گے کہ تو ہماری دعا قبول کر، تو ہم ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی شان یہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات تب مانیں گے اس بستی میں جانے کی کہ یہ لوگ خود ہی نکل جائیں، آپ کوئی وظیفہ کریں، آپ کوئی کام ایسا کریں کہ یہ لوگ خود ہی بستی چھوڑ کے نکل جائیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہرگز ہم تو اس میں جانے والے نہیں ہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ یخرجوا منہا، یہ لوگ اس بستی سے نکل جائیں، یہ اس کو خالی کر جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ سارے یہاں سے نکل گئے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم آپ کی بات مان کے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ بڑا احسان ہے بھائی، اتنا کچھ سارا موسیٰ علیہ السلام کروا دیں آپ کو، اور آپ اس میں داخل ہو کے بھی احسان کریں گے کہ ہم اس میں داخل ہو گئے۔ قال رجلان، ہر قوم میں کچھ سیانے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کوئی عقل مند لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی 2 بندے عقل مند تھے، سیانے بندے تھے۔ راجولان، راجل کہتے ہیں ایک آدمی کو، رجولان کہتے ہیں 2 آدمی کو، تو 2 آدمی ان کے اندر تھے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، نیکی کرنے والے لوگ۔ انعم اللہ، انعام فرمایا تھا اللہ نے، علیہما، ان پر، تو وہ کیا کہنے لگے؟ ان نے کہا ادخلو، بھائی تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، تم سارے داخل ہو جاؤ، علیہم، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بستی میں چلے جاؤ، الباب، تم داخل ہو جاؤ ان پر۔ یہاں پہ لفظ کی کوئی غلطی لگ رہی ہے، جی اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، تم سب لوگ ان پر دروازے کے ذریعے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو یہاں پہ لفظ ایڈ ہوا ہے نا، پس توکل رکھو، یہ نیچے والا، اسی کے نیچے جو لفظ ہے یہ اس کا معنی تھا، اس کا معنی ہے علیہم الباب، ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اس پینسل اگر پاس ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے، ان پر تم داخل ہو جاؤ دروازے میں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ ہر جگہ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پہلے بندے کو دیکھتا ہے،
اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ سچا کتنا ہے اور میری بات پہ یقین کتنا کرتا ہے۔ بدر میں گھر بیٹھے ہوئے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں نہیں فتح دی؟ نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس تیر، نہ ان کے پاس سواریاں، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان۔ تو جب اللہ نے فتح دینی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو گھر بیٹھے ہی غلبہ دے دیتا اور ان کو گھروں میں مار کے پھینک دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ نے ایسا کیا نہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کا جذبہ دیکھنا ہوتا ہے، ان کا ایمان دیکھنا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے نبی پہ بیلیو کیا، یقین کیا، نبی کی بات کو مانا، خالی ہاتھ جیسے تیسے تھے، اٹھ کے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب نکل کر جو ان کے کرنے والا کام تھا کر لیا، میدان جہاد میں پہنچ گئے، اگرچہ پہلے ہی پتا تھا کہ لڑنے کے لیے تو پاس سامان ہی نہیں ہے اور آگے 3 گنا لوگ زیادہ کھڑے ہیں اور ساز و سامان کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ لیکن اب اللہ نے ایمان کی طاقت دکھائی، ایمان کی طاقت دکھائی۔ وہ تھوڑے تھے، خالی ہاتھ تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، پیچھے طاقت اللہ کی تھی، وہ فرشتوں کی جماعتیں اتار رہا تھا۔ اب بتائیے کہ یہ شان مومن کی بڑی تھی یا گھر میں بیٹھے ہوئے وہ دعا کرتے، وظیفہ پڑھتے تو کافی سارے گھر میں صبح موئے پڑے ہوتے؟ وہ طاقت بڑی تھی یا یہ طاقت بڑی ہے؟ تو اللہ ہمیشہ ایمان کی طاقت اوپر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایمان والوں کو باہر لایا، میدان میں پہنچایا، پھر پوری کائنات کی تاریخ کے اندر یہ بات رقم کر دی کہ جو میرے لیے نکلتا ہے مجھے مدد کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تمہارا نکلنا ضروری ہے، جس حال میں ہو نبی کی بات کو مانو، اللہ کبھی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ تمہیں توکل کرنا ضروری ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر تم توکل رکھو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان مانو۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس بدر میں 2 مقامات پر اللہ نے پہلے 3000 فرشتے اتارے، پھر 5000 فرشتے اتارے، اور ادھر جو کافر تھے نا، کافر جب مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتے تھے تو اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑا لشکر انہیں نظر آتا تھا، حالانکہ یہ تو 313 بندے تھے بس۔ یہ ہے اللہ کی مدد دینے کا طریقہ۔ تو آج اگر ہم جس راستے پہ لگ پڑے ہیں نا، وظیفوں پہ، تسبیحوں پہ، سارا سال نماز نہیں پڑھنی، تنخواہ نہیں ملتی تو تسبیح پکڑ لو، بیٹے کا ویزا نہیں لگتا تو تسبیح پکڑ لو، فلائٹ نہیں مل رہی، ڈنکی لگا کے پھنس گئے جا کے دریا میں، اب تسبیحیں لے کے بیٹھ جاؤ۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ تو نبی دین لے کے نہیں آئے۔ نبی اگر دین لے کے آئے ہیں تو یہ روشن کتاب لے کر آئے ہیں، اسے اللہ نے نور مبین کہا ہے، اور یہ کتاب مبین نبی لائے ہیں کہ اس سے پیار کرو، اس میں ڈوب جاؤ، اس سے نورانیت اپنے اندر حاصل کرو، اس پہ یقین کرو، اس کی تلاوت کرو، اس پہ عمل کرنے کا جذبہ سیکھو۔ تو بس اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، کبھی تمہیں اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہمشیران محترم آگے کیا ہوتا ہے پھر؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قالوا، اب وہ قوم جو تھی بنی اسرائیل وہ کہنے لگی، یا وہ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، بولیے ہم ہرگز اس میں نہیں جائیں گے، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس میں جائیں۔ ابدا، آج نہیں، کبھی بھی سوچئے گا بھی نہیں کہ ہم جائیں گے۔ ما دامو، جب تک یہ قوم فیہا، اس بستی میں ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس میں جائیں۔ اب گستاخی اور نافرمانی کی انتہا دیکھیے، بنی اسرائیل نے صاف موسیٰ علیہ السلام کے منہ پہ کیا کہا؟ کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ، تو جا۔ کس قدر گستاخی ہے! کہا موسیٰ ہم تو جانے والے نہیں ہیں، تو جا، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب جائے۔ فَقَاتِلَا، آپ دونوں جا کے اس قوم کے ساتھ لڑے، اِنَّا ہَاہُنَا، تحقیق ہم تو یہاں قائدون، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی ہٹ درمی ہے، کتنی بڑی خباثت ہے!
کتنی بڑی نافرمانی اور جرت ہے کہ اللہ کے نبی کے منہ پہ صاف یہ کہہ دیا کہ تو جا اور تیرا رب جائے، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانے والے۔ ذرا سوچئے کہ کتنے انعامات تھے اس قوم پر اللہ کے، اور کس قدر گستاخ قوم تھی یہ، کس قدر ناشکری قوم تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑا اور اپنے رب کی طرف توجہ کی، اپنے رب کو پکارا۔ قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی لا املک، میں تو مالک نہیں ہوں، الا نفسی، بجز کا مطلب ہے سوائے اپنی ذات کے، وَأَخِی، اور اپنے بھائی کے۔ کیا مطلب کہ میں اگر مالک ہوں تو یا اپنے بھائی پہ حکم چلا سکتا ہوں یا اپنی ذات کو پابند کر سکتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ فَافْرُقْ بَيْنَنَا، تو پھر تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور اس فاسق نافرمان قوم کے درمیان، یعنی علیحدہ کر دے ان کو ہم سے اور ہمیں علیحدہ کر دے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا، بے شک وہ زمین جس کے لیے انہیں کہا گیا تھا نا کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، تو تمہارے جانے کی وجہ سے، حکم ماننے کی وجہ سے وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ تم تھوڑی سی کوشش کرو، وہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ محرمۃ علیہم، ان پہ حرام کر دی گئی۔ پہلے تو اللہ ان کو عطا کر رہا تھا، اب ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ بس اب یہ زمین، یہ شہر، یہ بستی، یہ ان پہ حرام ہے۔ کب تک؟ 40 سنہ، 40 سال تک۔ اب 40 سال ان کے لیے وہ زمین حلال نہیں ہوگی، یہ سزا ہے ان کی۔ یتیہون، وہ بھٹکتے پھریں گے پاگلوں کی طرح، فی الارض، زمین میں گھومیں گے پھریں گے۔ فلا تاسا، اے موسیٰ تم افسوس مت کرو، علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر، یعنی نافرمان قوم پر، تم انہیں چھوڑ دو، اب میری سزا شروع ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کی تفسیر پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکی ہے، یعنی وہ جو بات تھی اس میں پیچھے پہلے پارے میں بھی ہم نے پچھلے سال میں بھی یہ پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے جب یہ بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اور دعا میں کیا کہا کہ یا اللہ ہماری اور ان کی علیحدگی کر دے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، یہ بہت بڑی تربیت ہے ہمارے لیے۔ ہم میں سے ہر بندے پر، آپ سب جاگ رہے ہیں؟ آپ خوشی سے سن رہے ہیں، دلچسپی سے یا تنگی سے؟ اگر تھوڑی سی بھی محبت ہو، آپ دیکھیے کہ کتنی شاندار تاریخ ہے قرآن پاک کے اندر، اور ہر بات حکمت اور سبق سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہم اس میں سے سبق حاصل کریں، ایک دن کا سبق ہمیں سیدھی راہ پہ لے آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان علیحدگی کر دیں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، ہمیشہ ہر بندے کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، اس کو سیدھی راہ پہ چلنے کی تلقین کرو، اس کو طریقہ بتاؤ، اور اگر ساری کوشش کے باوجود وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتا تو پھر اس سے علیحدہ ہو جاؤ، پھر اس کے ساتھ مت رہو، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی رشتے کی وجہ سے، کسی تعلق کی وجہ سے اس کے ساتھ مت اپنے آپ کو گھسیٹو، ورنہ جب عذاب اس پہ آیا تو تمہارے اوپر بھی آ جائے گا۔ اپنی پوری کوشش کرو، اگر کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو وہاں سے اٹھ جاؤ، الگ ہو جاؤ، اپنا الگ راستہ رکھو، کیونکہ اب تم نے اتمام حجت کر لیا۔ یہی موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر نیک لوگ صبر کر لیں اور برے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا نہ چھوڑیں، تو پھر ان اچھوں کی صحبت کا بروں کو بھی فیض ملتا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اچھوں کی صحبت کو فیض سے خالی نہیں رکھتا۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ انہیں اور ہمیں علیحدہ کر دے، انہوں نے بد دعا نہیں کی، دعا کی ان کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان لوگوں پر کیا کیا؟ من و سلوہ اتارا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ وہ تو خود برے تھے، وہ اس قابل تھے کہ ان کو من و سلوہ ملتا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی برکت تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اور ان سے دعا کروانے کی برکت سے اللہ نے اس بیابان میں، جنگل میں، جہاں زندگی کے کوئی اثار نہیں تھے، ایک پتھر کے اندر سے اللہ نے 12 چشمے جاری کروا دیے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ تو 40 سال تک اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ زمین اب ان پہ حلال نہیں ہوگی۔ وہ جو میدان تھا جس میں اللہ نے ان کو مقید کیا اور وہ پھرتے رہتے، گھومتے رہتے 40 سال اسی جگہ پہ گزرے، مگر وہ پھر بھی باوجود نافرمانی کے اس یقین کے ساتھ آ جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ان کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، تو اللہ رد نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے انہیں من و سلوہ بھی دیا، اللہ نے انہیں وہاں پہ آٹومیٹک آسمان کے اوپر سے لائٹ دی، جب رات ہوتی تو ایک ستون نور کا قائم ہو جاتا اور پورا میدان جو ہے وہ وہاں جگمگانے لگ جاتا، کھانا آسمان سے آتا، پانی پتھر سے نکال کے 12 چشمے ان کو دے دیے۔ 40 سال اسی طرح سے گزرا، اور اس کے بعد 40 سال جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی اسی دوران ہو گئی، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اور یوشع علیہ السلام کو پھر نئے سرے سے اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیے ان لوگوں کے ساتھ اور قوم جبارین پر جا کے جہاد کیجئے۔ جو لوگ باقی رہ گئے تھے بنی اسرائیل کے، ان کو ساتھ لے کے حضرت یوشع پھر اسی قوم پر جنگ کرنے کے لیے گئے۔ اللہ پاک نے ان کو وہاں فتح عطا فرمائی، اور وہ علاقہ حضرت یوشع بن نون نے فتح کیا۔ پھر اس کے بعد 40 سال جب گزرے اور یہ معاملہ ہوا تو اللہ پاک نے ان کی سزا کو معاف کیا اور ان پر وہ زمین حلال کی گئی۔ اگلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں ہماری دنیا کی ابتدا کا واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے حبیب یہ جو لوگ ہیں نا آپ کے سامنے، آپ کی امت، ان لوگوں کے سامنے تلاوت کیجئے، پڑھیے، نبأ خبر، ابنئی 2 بیٹوں کی، آدم کے، بالحق کی سچی۔ جملہ کیا بنا کہ ان لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی کہانی بیان کیجئے، ان کو سنائیے کہ کیا ہوا، واقعہ کیا تھا۔ اذ قربا، جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، قرباناً علیحدہ علیحدہ، اپنی اپنی، فتقبلا، تو قربانی قبول ہو گئی، من احدہما، ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل، اور قبول نہیں ہوئی، من الآخر، دوسرے کی، قال، اس نے کہا، کس نے؟ جس کی قبول نہیں ہوئی، ظاہر ہے غصہ تو اسی کو چڑھے گا نا، اور غضب آئے گا، بے عزتی تو اس کی ہوئی، بدنام بھی وہ ہوا، ساری دنیا کو آج بھی پتہ ہے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ اور کیا شان ہے اللہ کے پیارے محبوب کے پردہ داری کی، ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں کا سراپا ہوں، حلال حرام جس کمائی سے بھی قربانیاں کریں، اللہ اتنا پردہ رکھتا ہے کہ کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور ایک وہ وقت ہے، ایک قربانی دنیا میں پہلی قربانی ہوئی ہے، اور آج صدیاں گزر جانے کے بعد میں اور آپ یہ واضح بیٹھ کے واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک کی قبول ہوئی تھی، دوسرے کی نہیں ہوئی تھی، اور جس کی نہیں ہوئی تھی اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے دوسرے بھائی کو کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، اب دیکھ کہ میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ کیا قصور کیا ہے اس کا؟ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟ اور اس طرح
کی جو دھونس ہوتی ہے نا، اور جو جگہ ٹیکس ہوتا ہے، یہ آج بھی لوگوں کے اندر ہے. یعنی اچھائی کرنے والے کی نیک نامی کی سزا اسے اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگ تجھے نیک کیوں سمجھتے ہیں بھائی، تجھے کون سے پھول لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں لوگ برا کیوں سمجھتے ہیں. تو یہ آغاز ہوا تھا ان دو بھائیوں کے اندر. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرا اکڑ گیا. اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں میں تو کیسے زندہ رہتا ہے، میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا. تیری کیوں قربانی قبول ہوئی ہے بھائی؟ اب اس نے کیا کہا؟ قالا، اس بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ، کہ بے شک جو اللہ قربانیاں قبول کرتا ہے نا، من المتقین، وہ پرہیزگاروں سے کرتا ہے. تو اللہ کا نافرمان، اپنے باپ اور اللہ کے نبی کا نافرمان، تو کہتا تیری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ لئن بسطت، اگر تو میری طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے اندر بھی طاقت ہے، میں بھی یہ کر سکتا ہوں. دیکھیے کتنا خوبصورت سبق ہے انسانیت کے لیے. کہا اگر تو ہاتھ بڑھائے گا اپنا الیہ، میری طرف، لتقتلنی، مجھے قتل کرنے کے لیے، تو سنو، ما انا بباسط، میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں بڑھانے والا. الیک، تیری طرف، کہ تیرے جواب میں لیقتلک، تجھے قتل کروں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انی اخاف اللہ، مجھے اپنے رب کا ڈر ہے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو رب العالمین ہے. انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء، یعنی میں ایسا کیوں کروں گا کہ ٹھیک ہے تو گناہ کرنے ہی جا رہا ہے تو اپنے حصے کا بھی تو کر اور میرے حصے کا بھی تو ہی کر. باسمی و اسمک، میرا گناہ اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار، تو یہ دونوں گناہ اپنے سر لے کے تو دوستی ہو جا. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی. فطوعت لہ، تو آمادہ کر دیا اس کو، نفسہ، اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر تیار ہو گیا وہ قتل کرنے کے لیے. فقتلہ، آخر اس نے قتل کر دیا، اشتعال میں، غصے میں، غضب میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ دو بھائی کون تھے سمجھ آ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹے، حابیل اور قابیل. قتل کس نے کیا؟ قابیل نے. دونوں ملتے جلتے نام ہے نا، جو قاف سے شروع ہوتا ہے وہ یاد رکھ لیا کریں. قتل بھی قاف سے ہے، قابیل بھی قاف سے ہے. تو قابیل نے قتل کیا کس کو؟ حابیل کو. اس نے قتل کر دیا. فقتلہ، اب قتل تو کر لیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی قاتل سکون سے نہیں بیٹھتا، اور یہ وہاں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. قتل تو کر لیا، قتل کرنے کے بعد اب سمجھ آتی ہے کہ اب میرا کیا بنے گا. پھانسی کے سوا، عمر قید کے سوا تو کوئی سزا نہیں ہے. زندگی اپنی بھی گئی، خاندان کی گئی، ماں باپ کی گئی، بیوی بچوں کی گئی، سب برباد ہو گئے. مگر سوچ کب آئی؟ جب قتل کر لیا. اسی طرح قابیل کے ساتھ ہوا. قابیل جب قتل کر چکا، اب کیا ہوا؟ فاصبح من الخاسرین، اب اس نے خسارہ اٹھا لیا، نقصان میں گیا. اب سوچنے لگا. اس کی ڈیٹیل میں جو واقعات آتے ہیں نا، تاریخ میں واقعات آتے ہیں کہ اب وہ بیٹھ کے سوچتا رہا کہ اب کروں کیا. آدم علیہ السلام اس وقت حج پہ گئے تھے، یعنی کعبے میں گئے ہوئے تھے، اور یہ پیچھے اس نے یہ واقعہ کیا. اب اس کی کوشش یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس مسئلے کا حل ہو جائے اور سب چیزیں سیٹل ہو جائیں. مگر یہ پہلا قتل تھا دنیا میں، پہلا حادثہ تھا. سوچتا رہا، کچھ پلے نہیں پڑا کہ کیا کروں. لاش کو کندھے پہ رکھا. بعض روایات میں ہے کہ وہ پورا دنیا میں پھرتا رہا، چکر لگاتا رہا کہ کیا کروں، اس کا حل کیا ہے. کوئی حل نظر نہیں آتا. جب عاجز آ گیا، انتہا درجے کا عاجز آیا اور کوئی سمجھ نہیں آئی، اللہ نے 2 کوے بھیجے. اللہ نے، یہ دیکھیے آگے باقاعدہ قرآن کریم میں لکھا ہے، یعنی اس نے فبعث اللہ نے
بھیجا غرابن ایک کوا، یبحث فی الارض وہ زمین کو رید رہا تھا، لیریہ تاکہ وہ قابیل کو دکھائے، کیف یواری کہ کس طرح وہ چھپائے، سوۃ لاش اخی اپنے بھائی یعنی دوسرے کوے کی سامنے آ کے انہوں نے کیا کیا، دو کوے اڑتے ہوئے آئے، آپس میں لڑنے لگے، چونچوں سے ایک دوسرے کو مارنے لگے، مار کے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، ایک کوا مر گیا، مر کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ نے زمین بساتے ہوئے کون کون سی چیز ہے جو بندے کو خود نہیں سکھائی، ذرا دیکھتے جائیے۔ جب ایک کوا مر گیا، اب دوسرے کوے نے کیا کیا، اپنی چونچ اور پنجوں کے ساتھ زمین کو کھودنا شروع کر دیا، کھودا، اس کو گہرا کیا، چونچ کے ساتھ گھسیٹ کر مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر لا کے پھینکا، اور پھر پنجوں کے ساتھ جو مٹی ہٹائی تھی نا اس کو اکٹھا کر کے اوپر ڈالا۔ یہ سارا کچھ بڑے غور سے قابیل دیکھ رہا تھا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پیچھے قَالَ يَا وَيْلَتَا، کہنے لگا ہائے افسوس، عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا، کہ میرے اندر اس کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے، میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، کہ میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اب شرمندگی اور خواری اس کے اوپر طاری ہو گئی کہ میں نے کیا کیا۔ من اجل ذالک، اللہ فرما رہا ہے کہ اس وجہ سے کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا، کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی جان کے بدلے کے، او فساد، یا اس نے فساد کیا، فی الارض، زمین میں، فکأنما، تو یہ بندہ ایسا ہو گیا، قتل الناس جمیعا، جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہو۔ آج بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ دنیا میں جہاں بھی قتل ہوتا ہے اور جتنا قتل کرنے والے کو گناہ ملتا ہے اتنا گناہ پیچھے قابیل کے کھاتے میں جاتا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے ناحق جہاں بھی قتل ہوگا، قتل کرنے والے کو اتنا گناہ ملے گا جیسے اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور اس کے دوسری طرف ومن احیاہا، جس بندے نے کسی کی جان کو بچا لیا، ایک جان بچائی کسی بھی طرح سے، فکأنما، تو گویا اس نے احیا الناس جمیعا، پوری انسانیت کو بچا لیا، اتنا ثواب اسے ملے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر، ثم ان کثیر منہم، پھر بے شک اکثر ان میں سے، بعد ذالک، بعد اس کے، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین، بے شک یہی ہے سزا ان کی، یحاربون اللہ، جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون، اور کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساداً، فساد کی، ان یقتلوا، یہ کہ وہ سب قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا سولی چڑھا دیے جائیں، او تقطع، یا کاٹے جائیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، علیحدہ علیحدہ سمتوں سے، مطلب اس طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں، اور اس طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں، یعنی ایک طرف بھی کام کرنے کے قابل نہ رہے، او ینفو، یا وہ نکال دیے جائیں، من الارض، زمین سے، ذالک، یہ، لہم خزی، ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، مگر سنو مایوسی نہیں ہے، اللہ کے ہاں بڑی گنجائش ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اتنے ظلم کر کے بھی جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا، کہ تم سب قابو پالو،
علیہم ان پر، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ پھر بھی تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں پاک کر کے جنت میں لے جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے، سمجھنے اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔